جب تمام سیاسی قوتوں کا اس بات کا ادراک ہوا کہ یہ شخص پاکستان کے نظریاتی اساس کے لیے بھی خطرہ ہے، پاکستان کے معیشت کے لیے بھی خطرہ ہے، تمام سیاسی قوتیں ایک پلیٹ فارم پر جمع ہوئی، جدوجہد کی اور کسی دباؤ کو قبول نہیں کیا، اپنی جدوجہد کو جاری رکھتے ہوئے اس کو اقتدار سے بھی الگ کیا اور خود حکومت بھی بنائی۔ ہمارا اس وقت بھی یہی مطالبہ تھا کہ اس کو بین الاقوامی لابیز کے دباؤ پر پاکستان پر مسلط کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے اس کے لیے جنرل فیض اور ان کے حواریوں نے جس طرح کردار اس کے لیے اپنایا، ملک پر مسلط کیا، یونین کونسل کے الیکشن نہ جیتنے والوں کو بھی اس پارلیمان کا ممبر بنایا، دھان کونسل کے الیکشن نہ جیتنے والوں کو بھی اس پارلیمان کا ممبر بنایا، دھاندلی کے ذریعے اس کو حکومت دلوائی، اس کو عدالت سے سہولت کاری دلوائی، اپوزیشن جو اس وقت تھی اس کو انتخابات سے روکا گیا، مسلم لیگ کی قیادت کو پارلیمنٹ میں آنے سے روکا گیا، ان کو نااہل قرار دیا گیا۔ اس پارلیمنٹ سے ہماری قیادت کو، جمعیت کی قیادت کو روکا گیا، اس پارلیمنٹ سے اسفندیار ولی خان کو روکا گیا، اس پارلیمنٹ سے شیرپاؤ خان کو روکا گیا، اس پارلیمنٹ سے محمود خان اچکزئی کو روکا گیا، اس پارلیمنٹ سے ان جمہوری قوتوں کی قیادت کو روکا گیا جنہوں نے اس پارلیمنٹ میں متفقہ آئین اس ملک کو دیا۔ آج بھی اگر آئین کے تحت آئین کی عملداری ہم نہیں کر سکتے کہ اس میں سپریم کورٹ کے 3 ججز وہ عمران خان کے عشاق میں شامل ہیں اور وہ اپنے تحتانی کورٹس کو بھی ہدایات دیتے ہیں کہ جو جرم اس نے کیا ہے اس میں بھی ہم اس کو ضمانت دیتے ہیں، جو الزامات اس پر لگے ہیں اس پر بھی ہم اس کو ضمانت دیتے ہیں، جو الزامات اس پر لگے ہیں اس کو معلوم ہے اس میں بھی ہم اس کو ضمانت دیتے ہیں، جو اس کو معلوم نہیں ہے اس میں بھی ہم اس کو ضمانت دیتے ہیں، اور ہم روکتے ہیں کہ اس کے اوپر کوئی ایف آئی آر نہیں کٹے گی کہ اگر وہ کسی کا قتل بھی کر دے، گناہ کبیرہ بھی کر دے، اس قسم کی عدالتیں اگر جانبداری کریں گی تو پھر ہم نے اس وقت بھی آپ کو کہا تھا کہ جب اس پارلیمنٹ میں چیف ایگزیکٹو نے ایک فیصلہ کیا کہ ہم مذاکرات کریں گے، کمیٹیاں بنائی، ہم نے بھی آپ کو کہا کہ ہم آپ کی اس مذاکرات کے حوالے سے تجویز کو آپ کے پارلیمنٹ کی چیف ایگزیکٹو کی حیثیت میں تسلیم تو کرتے ہیں لیکن ہم مذاکرات کا حصہ نہیں بنیں گے۔ اور کیوں نہیں بنیں گے جناب اسپیکر؟ کیونکہ ہمیں معلوم تھا کہ وہ مذاکرات کے حوالے سے اس پارلیمنٹ کو صرف انگیج کرنا چاہتی ہے۔ سپریم کورٹ کے یہ 3 ججز یہ پہلے ہی فیصلہ کر چکے ہیں۔ اوپر پی ٹی ایم کی حکومتوں نے، الیکشن کمیشن آف پاکستان نے، وزارت دفاع نے اور وزارت خزانہ نے جان بوجھ کر اس کو وائلیٹ کیا، اس کو ڈیفائنس کیا، ان کو سکینڈلائز کیا ججز کو، اور قراردادوں کے ذریعے سپریم کورٹ کے ججمنٹ کو نلیفائی کرنے کی کوشش کی، قراردادوں کے ذریعے آئین کو معطل کرنے کی کوشش کی۔ میں سمجھتا ہوں نہ صرف یہ قابل مذمت ہے بلکہ آج ہو، کل ہو، مہینے بعد ہو، یہ ان کے خلاف ایکشن ہوگا، ان لوگوں کے خلاف نااہلی بھی ہوگی، یہ جیل بھی جائیں گے انکلوڈنگ شہباز شریف اور ان کی کیبنٹ، اور ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی بھی ہوگی اور توہین آئین کی کارروائی ہوگی۔ آرٹیکل 6 یہ کہتا ہے کہ کسی بھی لحاظ سے آئین کو جو معطل کرے گا یا اس کی کوشش کرے گا اس کے خلاف آرٹیکل 6 لگے گا، اور یہ آج جو پی ڈی ایم کی جماعتیں کر رہی ہیں آئین کی بالادستی کی بجائے آئین کی پامالی کر رہے ہیں، یہ بہت افسوسناک ہے، اور آج لوگ غربت کی لکیر کے نیچے چلے گئے ہیں، پاکستان کی عوام بہت مشکل اور تکلیف میں ہے۔ تو ان حالات میں سمجھتا ہوں
کہ آج بھی ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. لوگوں کو ان کا بنیادی حق ہے رائٹ آف ووٹ وہ ملنا چاہیے. لوگ اپنے منتخب نمائندے منتخب کریں اور اس کے ذریعے امور مملکت چلائے جائیں. کیا آپ نے ایک فیصلہ دیا, آپ کے اداروں نے اس کو تسلیم کیا. چند دن بعد آپ کو ضرورت پیش ہوئی کہ وہ فیصلہ تو میرے خواہشات کی تکمیل نہیں کر رہا. آپ نے 63A کے فیصلے کو دوبارہ ری رائٹ کیا. آج اس فیصلے کے خلاف بھی آپ کی عدالت میں پٹیشن ہے. وہ تو آپ نہیں دیکھ رہے کیونکہ آپ کو وقتی ضرورت تھی اور اس وقت آپ نے اس کی آڑ میں فیصلے دیے جس کی وجہ سے ملک کے اندر آج بحران ہے. آج پنجاب کے اندر بحران ہے, آج خیبر پختونخوا کے اندر بحران ہے, آج بلوچستان کے اندر بحران ہے, آج پورے ملک کے اندر بحران ہے. میں ان 3 چیف جسٹس اور ان کے رفقا صاحبان کو یہ کہتا ہوں کہ یہ ہار آپ کے گلے کا تمغہ ہے کہ جو آج پاکستان کو معاشی بدحالی, سیاسی بدحالی سے دوچار ہونا پڑا. ہم نے اس وقت بھی ایوان میں کہا تھا اور آپ کی موجودگی میں آن دی ریکارڈ کہا تھا کہ مذاکرات پر ہماری نظر ہوگی. اگر اس مذاکرات سے کوئی غلط نتائج نکالنا چاہے گا تو ہم بھی اپنے فیصلے کر چکے ہیں. ان کے فیصلے تو آڈیوز کے لیک سے ہمیں پہلے پتہ چل جاتے ہیں. جناب اسپیکر, آج آپ جانتے ہیں کہ آپ کے پارلیمنٹ کی قراردادوں کے حوالے سے, آپ کی قانون سازی کے حوالے سے سپریم کورٹ کے سامنے قوم نے اپنی عوامی عدالت لگا دی ہے اور یہ عوامی عدالت اس سپریم کورٹ کے ان 3 ججز کے خلاف اپنا تفصیلی فیصلہ سپریم کورٹ کے دروازے پر سنائے گی. اور جب تک ہم اس فیصلے کی تفصیلات جاری نہ کر دیں اور اس فیصلے پر عمل درآمد نہ کروا دیں تب تک انشاءاللہ پاکستانی قوم وہ اس سپریم کورٹ کے باہر کھڑی رہے گی. اور پورے ملک میں 22 کروڑ عوام اگر اس آئین اور قانون کے تحت اپنی زندگی گزاریں گے تو سپریم کورٹ کے یہ 3 ججز بھی پابند ہیں کہ وہ آئین اور قانون کے تحت اپنی زندگی گزاریں گے. یہاں پر جنگل کا قانون نہیں ہے کہ آپ قوم کو ہانکتے رہے اور قوم جاتی رہے گی. پارلیمنٹ اپنے اس خود مختاری کا ایک مرتبہ اظہار کر چکی ہے, بالادستی کا اظہار کر چکی ہے, قراردادوں کے ذریعے اپنی حجتیں تمام کر چکی ہے. آپ کبھی بھی پاکستان کی پارلیمنٹ کو قانون سازی سے نہیں روک سکتے. آپ کبھی بھی پاکستان کی اس طاقتور ادارے کے قراردادوں کو نظر انداز نہیں کر سکتے. آج بھی ہم کہہ رہے ہیں ہوش کے ناخن لیں. ہم نے عدالتوں کے رویے کو مسلم لیگ کے خلاف, ان کے اکابرین اور ان کے ورکرز کے خلاف بھی دیکھا ہے. ہم نے پیپلز پارٹی کے قیادت اور ان کے ورکرز کے خلاف بھی ان کے رویے کو دیکھا ہے. چند روز قبل جب اس کو پولیس لائن کے گیسٹ ہاؤس میں شفٹ کرنے کی بات کی تو کہا ان کے لیے مرسڈیز منگوا لو. عمران خان کے لیے مرسڈیز منگوا لیں تاکہ وہ آرام سے اپنے دوستوں کے ساتھ گپ شپ لگائیں اور وہاں پر آرام سے اٹھ کر آپ کے دیگر اداروں کا منہ چڑھائیں, ان کو گالیاں دیں. ان کے آئی جی کو, اسلام آباد پولیس کے آئی جی کو یہ اس بات کی تحقیق بھی جناب اسپیکر ہونی چاہیے کہ عمران خان نے کہا کہ ویڈیو بناؤ, یہ ان لوگوں میں شامل ہے جو میرے خلاف سازشیں کر رہے ہیں. میں آج کسی افسر کا نام نہیں لینا چاہتا کہ آج ان کی وکالت ہم کریں. پاکستان کے اندر بسنے والی تمام اقوام کا تحفظ یہ آئین کرے گا. پاکستان کے اندر بسنے والی تمام اداروں کا تحفظ یہ آئین کرے گا. اگر کوئی شخص اپنے آپ کو آئین سے ماورا سمجھتا ہے تو پھر وہ سن لے کہ جمعیت علماء اسلام اور پاکستان کی یہ پارلیمنٹ
اپنا کردار ادا کرتی رہے گی، میدان عمل میں رہے گی اور آپ کو پاکستان کی آئین پر عمل درآمد کر کے دکھائے گی، قانون پر عمل درآمد کر کے دکھائے گی۔ آئین اور قانون سے کوئی بالاتر نہیں۔ میں آج اپنے پارلیمنٹیرین سے کہتا ہوں کہ یہ پاکستان اب اس دوراہے پر آ گیا ہے کہ ہم نے 75 سال تک ملک کے اندر آمریتوں کے خلاف جدوجہد کی، جیلیں کاٹی، سزائیں برداشت کی، نقصانات برداشت کیے۔ ہم جوڈیشل مارشل لا کے کنسپٹ کو پاکستان پر لاگو نہیں ہونے دیں گے۔ ہم اس کو جوڈیشل مارشل لا سے تعبیر کرتے ہیں جناب اسپیکر۔ اگر وہ اپنے آپ کو پاکستان کے آئین، پاکستان کے قانون سے بالاتر سمجھتے ہیں، ہم جہاں اس پارلیمنٹ کا اس کے ساتھ وفاداری کا حلف اٹھاتے ہیں اور پھر قوم کے حقوق کا تحفظ کرتے ہیں، قوم سے بھی میں وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کے ہر حق کا تحفظ یہ پارلیمنٹ کرے گی اور آپ کے شانہ بشانہ آپ کے مستقبل کے لیے لڑتی رہے گی۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ پاکستان کو آئین دینے والے، پاکستان کو ایٹمی ریاست بنانے والے آج ان 3 چیف جسٹس صاحبان کی نظر میں مجرم ہیں اور کیس سنے بغیر مجرم ہیں، ہمیں فریق بنائے بغیر مجرم ہیں اور ایک بین الاقوامی لابی کا ایجنٹ، یہود اور قادیانیوں کا ایجنٹ کہ ان کے حقوق اور ان کے تحفظ کی یہاں پر بات کرتا ہے، وہ ان کے لیے پاکستان میں بہت بڑی قوت کا سربراہ بھی۔ میں جانتا ہوں تمہاری قوت، میں جانتا ہوں تمہاری تحریک۔ تم جنرل باجوہ اور جنرل فیض کے کندھے پر بیٹھ کر اس کرسی پر بیٹھے۔ میں جانتا ہوں تمہاری تحریک کہ جب 2 دن تم نے ملک کے اندر ملک کی حساس اداروں پر حملہ کیا، میرے گھر پر، کسی فرد کے گھر پر بھی اگر کوئی حملہ کرے، اور جناب اسپیکر شریعت تو اس حد تک کہتی ہے کہ اگر دروازے کی دراڑ میں کوئی بنا پوچھے گھر کی طرف جھانکے اور گھر کے اندر سے کوئی کنکر اس کو مارے اور اس کی آنکھ پھوڑ دے، یہ بھی شرعاً جائز ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہمارے حساس اداروں کے اوپر وہ حملہ آور ہوتے ہیں اور ان کو جواب تک نہیں دیا جاتا؟ کیا یہ جواز سپریم کورٹ کے اندر گھسنے والوں کو بھی دیا جائے گا؟ کیا یہ جواز کسی اور ادارے کے اندر گھسنے والوں کو بھی دیا جائے گا؟ کل کو یہ لوگ کسی اور کالونی کے اندر گھسے، وہاں پر ملک کے ذمہ داروں کو وہ نشانہ بنائے، خدا نخواستہ اس سے ملک کے اندر خانہ جنگی اور افراتفری ہو، تب بھی سپریم کورٹ کے ججز کا یہی فیصلہ ہوگا کہ ان کو ریلیف دیا جائے۔ میں اس نظام کو نہیں مانتا، یہ جانبدارانہ نظام ہے، یہ جانبدارانہ طرز عمل ہے۔ اگر یہ جواز آپ اس سیاسی قوت کو دیں گے کہ سیاست میں تو تشدد کے واقعات وہ ہوتے رہتے ہیں، تو خدا نخواستہ یہ جو آئین اور پاکستان کے ساتھ کھڑی قوتیں ہیں جو آپ کے ظلم اور جبر کو گزشتہ 1 دہائی سے مسلسل برداشت کر رہی ہیں، اگر انہوں نے بھی اپنے صبر کا پیمانہ ان کے ہاتھ سے چھوٹ گیا اور ان کے کارکنوں کو انہوں نے اجازت دی، تو کیا پاکستان میں کسی کا گھر محفوظ رہ سکتا ہے جناب اسپیکر؟ کیا پاکستان میں کوئی دفتر محفوظ رہ سکتا ہے جناب اسپیکر؟ ہوش کے ناخن لیں، سب کی عزت، سب کے خواتین کی عزت ایک جیسی ہے، سب کے گھروں کی عزت ایک جیسی ہے، سب کی عصمت ایک جیسی ہے۔ پارلیمنٹ اپنا کردار ادا کرے گی اور میں آپ سے بھی جناب اسپیکر ایک گلہ کرتا ہوں، جب یہ صورتحال بن رہی تھی، یہاں تمام پارٹیوں نے آپ کو کہا کہ سپریم کورٹ کے ان 3 ججز کے خلاف پارلیمنٹ قرارداد پاس کر چکی ہے اور یہ 3 ججز باز نہیں آ رہے، پارلیمنٹ کی قانون سازی کو بھی روک رہے ہیں، یک طرفہ فیصلے بھی عمران خان کے حق میں دے رہے ہیں۔
کس کی خواہشات پہ دے رہے ہیں؟ پورا قوم اس پر بات کر رہا ہے. آج بچے بچے کو پتا ہے کہ جب بینچ بنتا ہے تو وہ خود بتا دیتے ہیں کہ اس بینچ کا فیصلہ کیا آئے گا. یہ آئین، یہ قانون آپ کو اس کے ساتھ آپ نے حلف اٹھایا ہے؟ خدا نخواستہ لوگوں کے صبر کا، لوگوں کے ملک کے ساتھ وفاداری کا امتحان نہ لیں کہ آپ جو چاہے مرضی کرتے رہیں، آپ جو چاہے وہ ہو جائے، کیونکہ آپ ایک ذمہ دار پوسٹ پر بیٹھے ہیں. اور وہ تحریک جناب اسپیکر ختم ہو چکی تھی، وہ تحریک ختم ہو چکی تھی. بلوائیوں کو پیسے دے کر ان کے کچھ پارٹی کے رہنما، ان کی سربراہی میں انہوں نے یہ حملے کروائے. جب ان کو گرفتار کیا گیا، ملک کے اندر امن و امان کی صورتحال بحال کی گئی. 48 گھنٹوں کے اندر جناب اسپیکر یہ 3 ججز آئے اور اس مردہ لاش میں پھر روح پھونکنے کی کوشش کی. لیکن یہ مردہ لاش ہے، یہ سیاسی لحاظ سے مردہ لاش ہے جناب اسپیکر. سپریم کورٹ کے یہ 3 ججز اس مردہ لاش میں دوبارہ روح نہیں پھونک سکتے. اور ہم بتائیں گے کہ آپ کیسے سیاسی فیصلہ کرتے ہیں. اور اگر آپ کو سیاست کا شوق ہے جناب اسپیکر، اگر کسی ادارے میں بیٹھے ہوئے عمران خان کے حواریوں کو سیاست کا شوق ہے، اپنے منصب سے اتر کر میدان عمل میں آئے، سیاسی میدان میں مقابلہ کریں. دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. ثاقب نثار نے بھی فیصلے دیے، ثاقب نثار نے بھی فیصلے دیے. اپنے پیش رو سے کچھ سیکھ لو کہ اس کی 2 ٹکے کی عزت اس قوم میں نہیں ہے. تم نے بھی کچھ ماہ کے بعد اسی قوم کے اندر آنا ہے. خدا را اس ملک پر رحم کرو، خدا را اس آئین پر رحم کرو. اس ملک کو 25 سال تک آئین نہیں ملا، اور جب ملا تب اس آئین پر تسلسل کے ساتھ حملے ہوئے. لیکن ایک ایسا ادارہ جو عدل و انصاف کا علمبردار